تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کر، تمہیں دیکھ کر. تو میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد وضعتم عنکم مؤونۃ السجود. میرے بندو نسبت بدل گئی. نسبت، دنیا میں تم غلام تھے، یہاں تم مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. اور میں یہاں آیا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں میری روٹی کب پکے گی، کیونکہ میں مہمان ہوں. جہاں جاتے ہیں کھانا پہلے تیار، کئی قسم کے کھانے پہلے تیار ہیں کہ جی مہمان آیا ہوا ہے. تو اللہ کہے گا میرے بندو اب نسبت بدل گئی، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جو دنیا میں سجدے کیے تھے وہی میں نے پسند کیے. جاؤ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب تمہیں یہاں لذتوں کا جہان جو تم دنیا میں ڈھونڈتے تھے وہ اب لے لو. اب میں دوں گا تم لوگے، تم مانگو گے ملے گا، تم چاہو گے پورا کیا جائے گا. تمہاری تمنا جتنی بڑھے گی اتنی عطا تمہارے رب کی بڑھے گی. تم سوال کرتے تھکو گے، تمہارا رب تمہیں دیتے نہیں تھکے گا. اور یہاں کتنی بڑی نعمتیں ہوں آدمی بور ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے. مجھے بہت بڑے آدمی کو میں نے فون کیا لاہور، پورے پاکستان کا مشہور، پورے پاکستان کا مشہور. کہنے لگا آپ کہاں چلے گئے؟ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں، میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، آپ کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا میں ادھر باہر آیا ہوں. کہا میں تو لوگوں سے بھاگ رہا ہوں، میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں. آئے ہائے ہائے، ہر نعمت کے بعد ڈپریشن، ساری نعمتوں کے بعد بیزی. میں بڑا بیزی، چلے ویلے بھی ہو جائے کر. بیزی یہ کوئی زندگی ہے مشین کے پرزے کی طرح. تو میرا اللہ کہے گا وہ جو تم نے دنیا میں دکھ اٹھائے تھے نا، آج تم کلو واشربو، کھاؤ پیو. کھانے کا مزہ بھی اب ہے. اور یہاں شراب لوگ پیتے ہیں، کس قدر ان کی زندگی غلیظ ہو چکی ہے. نشہ بھی کوئی انسانیت کے کوئی عزت دینے والی چیز. وہاں اللہ نے شراب بنائی ہے، صرف بوتلوں میں نہیں، انہار من خمر، نہریں چلا دی ہیں شراب کی. اور پینے پلانے کی 3 محفلیں قرآن بیان کرتا ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. کچھ لوگ ہوں گے جو خود اٹھائیں گے اور پیئیں گے، ڈالیں گے سراہی سے اور خود پیئیں گے. یہ جنت کا ایک درجہ ہے. ایک اس سے اوپر درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. ایک درجہ اوپر ہوگا VIP لوگ، جہاں ان کو پلانے والے خادم، نوکر، غلام، جنت کی حوریں وہ ان کو پلا رہی ہوں گی، پیش کر رہی ہوں. ایک درجہ VVIP لوگوں کا ہے جس میں اکثر غریب فقیر مسکین لوگ ہوں گے. وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہو، خود اللہ ساقی ہو. ہائے 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 ہائے. طارق جمیل کہاں بیان کرے اس منظر کو، اور کون بیان کرے اور کیسے بیان کرے کہ اللہ پردے ہٹا کر خود پیش کرے. میرے بندے پی آج اپنے رب کے ہاتھوں سے. ہائے ہائے ہائے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. سب سے حسین اللہ. تو اس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے خوبصورت تم ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا تو کہا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. سب سے خوبصورت دین اسلام ہے. گڈ، بیٹر، بیسٹ. میں قرآن سے بیسٹ نکال کے دے رہا ہوں آپ کو. سب سے بیسٹ اللہ، پھر یہ انسان. پھر اب انہوں نے کسی مذہب پر چلنا ہے تو یہودی بھی مذہب ہے، عیسائی بھی مذہب ہے، ایمان اسلام بھی مذہب ہے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. اسلام سب سے خوبصورت مذہب ہے. پھر تورات بھی اللہ کی، زبور بھی اللہ کی، انجیل بھی اللہ کی، قرآن بھی اللہ کا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا اللہ نزل احسن الحدیث. سب سے خوبصورت کلام قرآن ہے.
ایک اور فرق ہے، تورات، انجیل، زبور یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ اس لیے وہ کتابیں تھیں، تبدیل ہو گئیں، یہ کلام ہے، یہ نہیں بدل سکتا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کو نہیں کوئی بدل سکتا کہ یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، وہ لکھی ہوئی آئیں تھی، لکھی ہوئی۔ تورات، زبور، انجیل لکھوا کے اللہ نے بھیجی، اور قرآن اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا اور جبریل کے واسطے سے سیدھا میرے نبی کے دل پر اتارا، اور میرے نبی کے دل سے اس کی زبان پر نکلا، یہ کلام اللہ ہے۔ تو اللہ سب سے خوبصورت، انسان سب سے خوبصورت، اسلام سب سے خوبصورت، قرآن سب سے خوبصورت، اور پھر جو ہمیں نبی ملا وہ بھی سب سے خوبصورت۔ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے حسین رنگ کیا ہو سکتا ہے، کس کا ہو سکتا ہے؟ یہاں صبغہ سے مراد شریعت محمدی ہے، اور صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینوں پہ وار کر جاتی، سینوں پہ وار کر جاتی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان بن ثابت کہتے ہیں تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا، نسب میں بھی سب سے اعلیٰ، اور شکل صورت شباہت میں بھی سب سے اعلیٰ آپ کی صفت مبارک تھی۔ جتنی دفعہ آپ کو دیکھتے تھے اتنی دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا تھا۔ وسیم تھے ہمارے یہاں، وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جب دیکھو تو دیکھنے کا شوق زیادہ ہو جائے اور دیکھنے کی ہوس زیادہ ہو جائے، اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو وہ ادھر سے خوبصورت نظر آئے۔ تو ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سب سے احسن، انسان سب سے احسن، قرآن سب سے احسن، اسلام سب سے احسن، گڈ، بیٹر، بیسٹ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے بہتر۔ اب آیا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ نبیوں میں، انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، آپ کی پیدائش ہی سب سے انوکھی اور عجیب ہے۔ جب آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا حضرت شفا نے، شفا بنت عمر آپ کی دائی کا نام ہے، لیڈی ڈاکٹر، تو آپ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، جب وہ ان کو یوں لٹا کے واپس ہوئیں تو ایک دم اللہ کے نبی نے کروٹ بدلی اور پورا سجدے میں سر رکھ دیا۔ 15 منٹ کی عمر ہے، 15 منٹ کی یا آدھا گھنٹہ سجدے میں سر رکھا، پورا سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، لیڈی ڈاکٹر بھی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ ہاتھ کی ٹیک لگائی اور اس ہاتھ کو اوپر بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا۔ جب آپ نے اور یوں دیکھا، یہ اس شکل میں جب آپ نے یوں کیا تو سارے عالم میں نور اور روشنی پھیل گئی۔ اور سامنے فرماتی ہے میں نے پورے عالم کو روشن دیکھا اور ساری دنیا سمٹ کر میرے سامنے آ گئی۔ تو ماں نے گھبرا کر، ڈر کر بچے کو اٹھا کے گود میں لیا کہ یہ بچہ کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بچے تو ایسے نہیں کیا کرتے۔ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور اس بادل نے پورے کمرے میں دھواں بھر دیا، اور اللہ کے نبی ماں کی گود میں